السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسپورٹس 21 اور پی ایس ایل کی خصوصی ٹرانسمیشن، جس میں ہم بات کر رہے ہیں مسلسل پی ایس ایل میں جو مقابلے اس وقت جاری ہیں اور پلے آف کا باقاعدہ آغاز جہاں ہو گیا اور ہم نے دیکھا پشاور زلمی نے کوالیفائی کر لیا فائنلز کے لیے، جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس ایک اور چانس موجود ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ حیدرآباد کے خلاف میچ کھیلے گی۔ گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملتان سلطان کو ایونٹ میں شکست دے ایونٹ سے باہر کر دیا ہے اور بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور ایسا لگ رہا تھا یک طرفہ مقابلہ ثابت ہوا حیدرآباد کے لیے۔ حیدرآباد جس کو شاید اتنا زیادہ انڈر ریٹ نہیں کیا گیا اور سمجھا جا رہا تھا کہ ٹیم جو آرڈنری پرفارمنس دے کے ایونٹ سے باہر ہو جائے گی، لیکن ناؤ یہ بڑا اپسیٹ کر رہی ہے اسلام آباد کے لیے۔ اگر بات کی جائے بہت ایزی نہیں ہوگا اس ایونٹ میں آگے پرفارم کرنا، کیونکہ جو ریسنٹلی اسلام آباد کی پرفارمنس رہی وہ بالکل یک طرفہ میچ رہا اور پشاور زلمی نے بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ اس پر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آیا اسلام آباد نے جس طریقے سے جو بھی میچ کھیلا اس میں کیا غلطیاں کی، کیا معاملات تھے، کیا کپتان جو ہے اس نے صحیح طریقے سے ٹیم کو ٹیک اوور نہیں کیا، یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جس پر بات کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ میں اپنا ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک جانب یہ جو بھی سینیریو ہو رہا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کے اندر جو ٹیم جو ہے وہ جس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اسی حوالے سے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کا بہت زبردست کرکٹر، ون آف دا فائنسٹ کرکٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان کرکٹ، ڈومیسٹک کے رنوں کے انبار لگائے اور پنجاب کے فخر تھے جناب، بڑے شاندار کرکٹر تھے اور اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں بڑی شاندار جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ منسلک رہ کر کام کر رہے ہیں، سیالکوٹ ریجن کی کوچنگ کر رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی ایک بڑا افسوسناک واقعہ سامنے آیا، ہمارے تو بہت اچھے دوست بھی ہیں نوید لطیف صاحب، ان کے صاحبزادے کو کچھ گنڈا عناصر نے جو ہے پہلے بد اخلاقی کی اور بد زبانی کی اور اس کے بعد جو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر ہم نے نوید لطیف صاحب کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے اپیل کی سی ایم پنجاب سے کہ جو بھی معاملہ ہے اس پر فل فور جو ہے کارروائی کی جائے۔ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہے اپنے حلقے میں اپنے صوبے میں کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اس طرح پرائیڈ ہے پاکستان کی نوید لطیف صاحب، ان کے صاحبزادے ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہونا بہت شرمناک ہے۔ سب سے پہلے نوید لطیف صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے، اور یہ کیا واقعہ تھا اور اس پر اب تک کیا معاملہ آگے بڑھا ہے، کچھ پیش رفت سامنے آئی ہے؟ جی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں اپنا لینے کے لیے اور مجھے اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جی بالکل، یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں آپ کہہ رہے تھے بد اخلاقی تو نہیں، بد زبانی اور یہ لڑائی جھگڑے کا واقعہ ہوا ہے سرگودا میں۔ میرا بیٹا ہے گھر سے کوئی 14 سال جیسے گھر کی کچھ چیزیں لینے نکلا ہے تو چند باش نوجوان جیسے کوئی موٹر سائیکل پہ ایک دم سے آگے آئے، وہ ہارن مارن دیا اور جیسے مطلب کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ یا کچھ اس طرح کی بات ہوئی، اور آگے جا کے ان لڑکوں نے کچھ 4-5 لڑکے تھے اس کو گاڑی سے روک لیا اور باہر اتار کے اس دوران میرا بیٹا مطلب نہ کوئی شیشہ کھولا، نہ کوئی باہر نکلا، نہ کوئی گالی گلوچ ہوئی۔ ہم نے سی سی ٹی وی بھی چیک کیے سارے، جو کوئی دکان کے کوئی ارد گرد کے جو ہے تھے، انہوں نے ایک چوک میں جا کے اس کو روک لیا، روک کے اور اس کو گاڑی سے باہر نکال کے اور باقاعدہ طور پہ ایک بندے نے پکڑ لیا اور اس کو زرد و کوب کیا اور اس کو مطلب اچھے خاصے منہ سے اسٹیچز اور آنکھ بڑی مشکل سے بچی، لیکن آنکھ کے اندر ابھی بھی دھندلا پن ہے، اس کے علاوہ سر میں کافی ساری چوٹیں ہیں۔ تو اس طرح کر کے تو وہ کافی اس کو زخمی کر کے وہاں پہ چھوڑ کے لاتیں ٹھڈے اور ڈنڈے مارتے ہوئے اس کے بعد اس پہ فرار ہو گئے۔ تو جس بھی مجھے پتہ لگا میں نے ایف آئی آر اور میڈیکل یہ وہ جو ایک قانونی میرا اپنا حق تھا اور قانون کو میں نے اس راستہ اختیار کرتے ہوئے اس کو میں نے اپنا استعمال کیا اور میں نے سب کچھ کیا۔ اس دوران پولیس نے 2-3 جگہ پہ چھاپے ضرور مارے، لیکن بس وہ نہیں مل سکے، ان کو بھی پتہ تھا وہ اپنے ادھر سے فرار ہونے میں کامیاب تھے، گھروں سے بھی فرار تھے۔ ایف آئی آر بھی کاٹی گئی لیکن اس کے اوپر کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ اس دوران 3-4 دن کا ٹائم مل گیا ان کو اور انہوں نے اپنی عبوری ضمانتیں بھی، 1 سے 2 ملزمان نے عبوری ضمانتیں بھی کروا لیں، لیکن یہ تمام چیزیں اب جب سوشل میڈیا پہ ہوئی ہیں یا اس طرح آئی ہیں تو لیکن اب یہ کل سے پولیس نے اور اس کے علاوہ ان کے ہمارے جو تھانہ کینٹ کے کیسر گجر صاحب ہیں اور اپنا احمد لاٹھی صاحب ہیں، انہوں نے کل ایک ریڈ کیا، ایک بندے کو پکڑ لیا، لیکن ابھی بھی جو اصل 3 ملزمان ہیں وہ منظر عام پہ نہیں ہیں اور وہ گرفتار بھی نہیں ہیں۔ تو میری بس تمام ارباب اختیار اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، سی ایم پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے اور میرے اپنے جو بورڈ کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، ان سے بھی جو بھی ارباب اختیار ہیں جو میری اس چیز میں تو مدد کر سکتے ہیں
کیونکہ ہمیں اب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مطلب سائڈ سے ادھر ادھر سے کچھ چھوٹی موٹی دھمکیاں بھی موصول ہونی شروع ہوئی ہوئی ہیں. 3 4 دن 5 دن ہو گئے ہیں, بچے بھی اسکول نہیں جا پا رہے, سرائندگی کا عالم ہے, ڈر خوف کی وجہ سے. ظاہری بات ہے بچے کیسے باہر نکلیں. اور جب بڑے بیٹا ہے میرا, اس کی جب حالت دیکھتے ہیں, اس کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہ تو باہر نکلنے سے بھی کترا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اس چیز کو کسی نہ کسی بہتر طریقے سے وائنڈ اپ ہونا چاہیے, اور میری داد رسیو کریں یا میری جو بھی شکایات ہے اس کو دور کریں, اور جو ملزم ہیں ان کو کیفے کی بات تک پہنچایا جائے. بالکل. اچھا سر, یہ افسوسناک واقعہ تو سامنے آیا, آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت کا جو حلقہ ہے وہ حرکت میں آیا, آپ نے, میں دیکھا وہ پریس کانفرنس بھی آپ کی سنی, اس میں آپ نے اپیل کی سی ایم پنجاب سے, دیگر متعلقہ اداروں سے, تو اب کچھ اس میں معاملے پیش رفت سامنے آئی؟ جی, جب سے یہ اپنا بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پہلے بھی پولیس نے تھوڑی بہت کوشش کی, لیکن ایک پولیس کی اپنا ظاہری بات ہے کہ روایتی ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے جو ہمارے یہاں پہ نافذ العمل ہے. تو میں اس میں اب ایسا کوئی بلیم تو نہیں دینا چاہوں گا, لیکن 12 3 سے 4 دنوں میں مطلب کوئی نہ کوئی ملزم ایسے گرفتار ہونا چاہیے تھا. قبل از گرفتاری ضمانت نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا یہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے تھا. میں نے سرگودا کا کے لیے بہت سرو کیا, پاکستان کے لیے سرو کیا ہے, تو ایک میرا اچھا خاصا نام ہے, مطلب ایک ٹیسٹ پلیئر ہوں, انٹرنیشنل پلیئر ہوں. تو اگر یہ ہمارے ہی بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور رہے گا یا کچھ ہوگا تو باقی بچوں سے یا میری باقی بچوں سے یا ہمارا یہاں پہ رہنا محال ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور مطلب سیریس لے کے ان معاملات کو, تو کیونکہ میں ایک سیارکوٹ کا ہیڈ کوچ ہوتا ہوں اور میں اکثر گھر پہ بھی نہیں ہوتا, مطلب 15 20 دن مہینے بعد آنا ہوتا ہے. وہ جیسے بھی میں جاؤں گا ایک پیچھے والی ٹینشن, اس کے علاوہ میں کوچنگ میں کیسے سرو کر پاؤں گا, اپنی کرکٹ کو کیسے سرو کر, تو یہ سب چیزیں سب مل کے جو ان سی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پولیس نے کل سے اپنا بالکل اپنا ہمارے عزت کو تھوڑا بہت کافی اس میں تھوڑی بہتری آئی ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈیفینیٹلی الیکٹرانک میڈیا اور یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کے جو ہے یہ بالکل ان کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے, اور ان کی وجہ سے بالکل اپنا ان کاموں پہ عمل درآمد ہونا ذرا آسان ہو جاتا ہے, اور اس کی اسپیڈ تیز کہہ لیں یا ان کو کچھ کہہ لیں. تو میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں, تمام ایسے ادارے اور چیزیں اپنا سوشل میڈیا اور جتنے بھی اپنا باقی چینل ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بالکل. اچھا, بالکل ٹھیک کہا, اس پر یقینی طور پر جو ہے حلقوں کو بھی جو ہے دیگر جو حلقے ہیں ان کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. آپ کا بالکل درست مطالبہ ہے. سر, پی ایس ایل کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے کرکٹر؟ پاکستان سپر لیگ اب آئی, آپ کے دور میں فرسٹ کلاس کرکٹ کا ایک بڑا زبردست جو ہے ایونٹ ہوتا تھا, بڑے بڑے کرکٹرز آپ سمیت جو ہے سامنے آئے, بٹ ناؤ پی ایس ایل از گوئنگ آن. پی ایس ایل کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے کرکٹر؟ جی, پی ایس ایل تو ہمارا ایک بڑا اچھا برانڈ ہے ماشاءاللہ سے, اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس دفعہ تھوڑے حالات کی وجہ سے اس کو تھوڑا منیمائز کرنا پڑا, کافی ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑی. لیکن اس کے باوجود پی ایس ایل ایک ہمارا برانڈ ہے, ہم نے اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے, اور ماشاءاللہ سے یہ اوپر جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یہ بھی پی ایس ایل بہت اچھا ہوگا, اور آنے والا پی ایس ایل امید ہے کہ حالات بھی بہتر ہوں گے تو اس سے بھی اچھا ہم پریزنٹ کر پائیں گے. ان حالات میں جس طریقے سے نقوی صاحب اور ان کی ٹیم نے ہوسٹ کیا اس ایونٹ کو, کریڈٹ جاتا ہے ان کو, آپ سمجھتے ہیں ایز اے کرکٹر؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پی سی بی کے ساتھ بھی وہ منسلک کے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, کرکٹ بہت اچھی ہو رہی ہے, ڈومیسٹک کی سطح پر کافی میچز ہو رہے ہیں. آج سے پہلے شاید اتنی کرکٹ نہیں تھی, اب جتنی ہونے لگی ہے. جی, بالکل اپنا جو حالات و واقعات میں نے پہلے بھی اسے یہی عرض کیا ہے, جو حالات چل رہے ہیں ان کے اندر ان حالات میں پی ایس ایل کروانا یہی ایک بہت بڑا کام ہے. اور اگر ہم بے جا اس کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا اور ایسا نہیں ہو رہا ہے, اس میں کوئی یہ چیز کمی ہے یہ چیز کمی ہے, تو حالات کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا. بڑی سخت جدوجہد کے بعد محسن نقوی صاحب, سلمان نصیر صاحب اور ان کی جو ٹیمیں ہیں پورا اس کو کامیاب کروایا, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بغیر کسی خلل کے یہ اپنا پائے تکمیل تک پہنچے گا. تو یہ اس میں ان کی بہت زیادہ کاوش ہے, اور ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ان کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں. باقی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اتنی چیز اور اتنی اپرچونیٹیز پہلے کبھی نہیں ملتی تھی, اب بہت ساری کرکٹ ہو گئی ہے. مطلب اس کا ایک واضح ثبوت جو بھی ریسنٹلی انڈر 17 ہوئی ہے وہ 2 ڈے کرکٹ ہوئی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی انڈر 17 کی کرکٹ 2 ڈے نہیں ہوئی تھی. بہت اچھا اقدام ہے, ڈومیسٹک کرکٹ کا بہت اچھا اقدام ہے. محسن نقوی صاحب اس کے مطلب بہت ان کو ہدایات, واضح طور پہ ہدایات ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لڑکوں کو اور ٹیلنٹ کو کرکٹ کے گراؤنڈوں میں لایا جائے. بالکل. بابر اعظم کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے کرکٹر؟ کیونکہ آپ بھی بڑے زبردست بیٹسمین تھے, مجھے یاد ہے پاکستان ٹیم کی مڈل آرڈر کی شان تھے آپ, لیکن وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بابر اعظم, ان کو اس ٹچ میں یہ پرفارمنس ان کی, سمجھ رہے ہیں کہ بابر اعظم واپس سے جو ہے اپنی فارم میں آ گئے ہیں, کنگ از بیک؟
जी जी, बाबर आजम हमारे अच्छे बैट्समैन है और सफाक इस वक्त के जो सर्किट के सबसे अच्छा बैट्समैन है। आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, मतलब कोई आउट ऑफ फॉर्म जरा लंबा हो जाना, ये क्रिकेट का और गेम का हिस्सा है, ये तो चलता रहता है। लेकिन वो उसमें बाबर आजम की प्लेयरी में, बाबर आजम के क्रिकेटर होने में, अच्छा बैट्समैन होने में, ये तो कोई शक नहीं है। तो देर सवेर होती रहती है, फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये है कि गिर के फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, यही एक स्पोर्ट्समैन का खासा है और जो कि बाबर आजम में है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त आपका कैरियर रहा, आपने पाकिस्तान के लिए 11 ओडीआई मैचेस खेले, एक टेस्ट मैच भी खेला, रनों के अंबार लगाए, पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया। तो कैसे समझ रहे हैं इस वक्त जो हमारे पास यंग टैलेंट सामने आ रहा है, तसल्ली बख्श उनकी परफॉर्मेंस है। समीर मिनाज को हम देख लें, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। मास सदाकत को देख लें, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। पर बॉलिंग में आ जाएँ तो उबैद शाह, हन्नान शाह बड़ी अच्छी बॉलिंग, आसिफ बड़े शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, अली रज़ा बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा हमारा फ्यूचर है। जी जी, डेफिनेटली। मतलब आप बल्कि कई कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारे से बेहतर हम जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं वो उसको ज्यादा थॉरली और ज्यादा बगौर उसका बखूबी जायजा ले रहे होते हैं। तो ये आपको भी पता है, हमारे पास जो टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसको अवेयर कैसे करना है, कैसे होना है, ये चीजें जो उनसे साथ साथ जितनी बेहतर तरीके से मैनेज होंगी तो ये पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, क्रिकेट की कमी नहीं, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, थोड़ा टाइम लगेगा या अभी उस ट्रैक पे चल पड़ा है जहाँ पे बेहतरी के आने के सारा असरात आने शुरू हो गए हैं। अच्छा सर, आपने जिस एरा में क्रिकेट खेली उस वक्त पाकिस्तान टीम के पास सारे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में इंजमाम जैसा बैट्समैन मौजूद था, एनजी भाई जैसे बैट्समैन जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते थे। उस वक्त की परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त थी, उस वक्त की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत शानदार थी। अब खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो परफॉर्म तो करते हैं लेकिन फ़ैन फॉलोइंग की वजह से जिस तरीके से शोहरत उन्हें मिलती है तो फिर शायद वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जो है फिर असरअंदाज होती है। अब जो हमारे पास यंग टैलेंट है, मास सदाकत हो गए, समीर मिनास हो गए, इस तरह के जो नौजवान खिलाड़ी, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे एज ए सीनियर क्रिकेटर? आप क्या पैगाम देंगे कि किस तरीके से क्रिकेट पे फोकस करना है? ये इस बात को देखिए, हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब इंजमाम भाई वगैरह, सईद अनवर, जिजाज अहमद, सब ये जो हमारे सीनियर्स थे, ये जिस दौर में है वहाँ पे इस वक्त 2020 क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, होती नहीं थी। तो ये इनका एक ही प्लेटफॉर्म था, वो था पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 4 डे और एक 1 डे का जो टूर्नामेंट होता था। तो लिहाजा जब 4 डे आपको खेल के परफॉर्म करके आना पड़ता था तो आप लंबी क्रिकेट खेलते थे, 4-4 दिन का मैच होता था, 30-30 मैच, 40-40 मैच खेल के आते थे। तो डेफिनेटली जब आप इतनी क्रिकेट खेल के आएंगे तो आपकी मेच्योरिटी और होगी। तो जब से 2020 एग्जिस्ट करना शुरू हुआ है तो जहरी बात है, आप उसकी भी परफॉर्मेंस टीवी के ऊपर, फिर अपना चौके छिक्के जो एक अवाम को पसंद है, तो आप जब उसके परफॉर्मेंस के ऊपर टीम को सिलेक्ट करें या किसी और को इस तरह सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली 50 4 डे खेले हुए लड़के की परफॉर्मेंस और 10 T20 खेले लड़के की परफॉर्मेंस जब वो इंटरनेशनल में आएंगे तो उसमें फर्क होगा। तो ये चीजें अभी साथ चल रही हैं, इनको मैनेज करना है और मैनेज करने की अब कोशिश भी कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार दिया गया, 4 डे क्रिकेट खेलना लाजमी करार दिया गया। तो ये बड़े अच्छे इकदाम हैं हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट वालों के भी और हमारे नौसिन नकवी साहब के भी। तो इंशाल्लाह ताला इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, हम ओपनर बैटर की बात करें, अब बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर लगती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बाबर भी फॉर्म में आ गए हैं, फ़खर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, साहिबजादा मौजूद हैं। अब इतने सारे जब ऑप्शन होते हैं तो इसका मतलब है सेलेक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, वो काम कर लेते हैं, टीम बनाने में बड़ी मदद हासिल होगी। तो ये टैलेंट जब हमारे पास मौजूद है, बड़ा इवेंट कोई भी सर पर हो तो फिर बहुत ईजी होता है और ये खिलाड़ी जो हैं फिर अपनी जिम्मेदारियां समझते भी, सीनियर खिलाड़ी भी तैयार हैं, जूनियर खिलाड़ी भी टीम का पार्ट बन सकते हैं। पाकिस्तान शाइन से भी टैलेंट आ गया, अंडर 19 से भी टैलेंट आ गया। क्या कहेंगे नवीद लतीफ़ साहब? हेलो जी जी जी, नवीद लतीफ़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी नहीं, ट्रबल आ रही है। हेलो जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कितना अच्छा होगा अभी हमारे खिलाड़ी PSL के बाद जो फॉर्म में आ गए हैं, बड़ा इवेंट अगर कोई भी होता है तो कितना इजी होगा हमारे लिए कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो यंग क्रिकेटर्स भी जो है वो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर जो हैं जो बैट पैच के शिकार थे वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। अब शान मसूद की बात की जाए, वो भी बड़ी ज़बरदस्त हिटें लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान के पास अब बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं?
جی پاکستان کے پاس ہر وقت آپشن موجود رہے ہیں. یہ ہمارے پی سی بی کے اندر جتنا ان کا اچھا اسٹرکچر ہے, آپشنز ہر وقت موجود ہیں. ان کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اس میں کوئی اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہے یا ٹیلنٹ نہیں ہے, اس کی کوئی ایسی نہیں ہے. اسٹرکچر موجود ہے, ٹیلنٹ موجود ہے, بس ان کو مینیج کیسے کرنا ہے, ان کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے, یوز کہاں پہ کرنا ہے, کس کو کہاں پہ کرنا ہے, اس چیز کا تھوڑا سا فقدان تھا. لیکن اس میں بھی اب بہت زیادہ بہتری آ چکی ہے پچھلے 2-3 سال میں. کسی بھی ایسے کرکٹ کیونکہ لانگ ٹرم گیم ہے, اس میں آپ بالکل 2 مہینے میں 3 مہینے میں کوئی رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو 2-3-4 سال چاہیے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتری آ رہی ہے. بالکل, بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. جناب نوید لطیف میرے ساتھ پروگرام کا پارٹ تھے, آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی اور یہی کہہ رہے تھے کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے, اور اسی طرح سے جس طریقے سے کام ہو رہا ہے بڑا اچھا اور خوشائن نظر آ رہا ہے. وقت ہے شارٹ بریک کا, اس کے بعد مزید تفصیلات پر بھی بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ابھی ہمیں جس مہمان نے جوائن کیا بڑے خاص اسپورٹس ایکسپرٹس ہیں, آپ ان کی تجزیے اور تبصرے بھی سنتے ہیں. مجھے جوائن کر چکے ہیں طاہر شاہ صاحب. شاہ جی کیا کہیں گے, بابر اعظم پر تنقید بار بار جب بھی آپ کرتے ہیں, بابر اعظم فارم میں بحال ہو رہے, تنقید کرنے کا آپ کو موقع نہیں دے رہے. شاہ جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں بابر اعظم کے ہم لوگ جہاں بیسیکلی بڑی ڈپریس اور بڑی مایوس فارم میں, ذرا سی خوشی ہم لوگوں کو بہت دور لے جاتی ہے, اور ذرا سا غم ہمیں بہت بڑا مطلب دیتا ہے اور بڑا مطلب باننے بننے چلے آتا ہے. بابر اعظم کی پرفارمنس, ساری پرفارمنس صحیح ہے. اصل میں ہمیں ملک کا پوری پرفارمنس دیکھی جائے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہتا اللہ کرے پاکستان کے لیے آگے بھی سارے پرفارمنس اسی طرح دے اور سارے ہمارا ملک کا جھنڈا بلند ہو, پاکستان کا ترانہ بلند ہو, اور ہمیشہ پاکستان کے جھنڈے اور ترانے کے نیچے رہ, یہ سدا قائم دائم رہے. آپ کو بات نہیں کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر پی ایس ایل کے ہیرو ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ زیرو, ابھی ریسنٹلی 2026 سے آپ کے پرفارمنس کیا ہے ورلڈ کپ میں, مجھے اس چیز سے غرض نہیں, میرا وہ ملک کا بچہ ہے, میں اس کا وہ ہوں. لیکن ہم جب جو ہے نا بہت جلدی, اب یہ تنویر بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, ان کے اٹھنے کی بات کی جا رہی ہے, ان کے بیٹھنے کی بات, ان کے پانی پینے کی بات کی جا رہی ہے, ان کے چلنے کی بات ہے, ان کے مسجد میں نماز پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ نے فضل میں بابر ابھی فارم میں آ گئے نا, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں میں میچ میں بتاؤں گا نا, وہ کہہ رہے ہیں شاہ جی میچ میں بتا دوں گا, پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں پتا, ہمیں خوشی ہوگی, آپ اور ہم سب خوش ہوں گے, آپ سب خوش. دیکھیں انہیں لوگوں کو شاید نہیں پتا, فضل محمود پاکستان کا پہلا کھلاڑی تھا جسے فلم اسکرین کے اشتہار میں کام کیا تھا, اور دنیا کی سب سے بڑی ایکٹریس اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ بنکا برطانیہ نے لاہور کے میدان میں کہا کہ یو آر فرام پاکستان, ڈونٹ سیم ٹو بی فرام پاکستان, آپ پاکستانی نہیں لگتے. تو دنیا نے ان کو بھی عروج دیا, عمران کو عروج دیا, ماجد کو عروج دیا, بیادا سعید عباس کو. میں نے, مجھے یاد ہے میں لائزن آفیسر تھا پنجاب کا, جب اسے 200 کچھ کیا تھا انڈیا کے خلاف. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگ نا بڑے ہوئے اس زمانے میں. آپ بلیو کریں, یہ میری ہم لوگ جب آپ خود کو پتا ہے کہ کراچی میں, لاہور میں اتنے کلب کرکٹ تھی, کہ ایک ایک کلب میں 6 بیٹسمین, کئی بیٹسمین کی باری 2 مہینے نہیں آتی, کئی بالر کی باری نہیں آتی. اللہ کا شکر ہے سارا رنس کر رہا ہے, خدا کا شکر ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپوننٹ کیا ہے, یہ 2 جھنڈوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ 2 چیکوں کی لڑائی ہے, پیسوں کی لڑائی ہے. بہت سے ملکوں کے کھلاڑی کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, کمبینیشن ہے, کوئی آسٹریلیا کا, کوئی نیوزی لینڈ کا, کوئی ویسٹ انڈیز کا, کوئی پاکستانی ہے, کوئی کہاں کا سری لنکن ہے. یہ جھنڈوں کی صرف ایگزیکٹ کی لڑائی ہے. جب 2 فلیگ کی لڑائی ہوتی ہے, بنگلہ دیش پاکستان کا میچ ہوگا, تسکین ہے, وہ اس کے بعد مستفیض الرحمان ہے, ناہید رانا ہے. تو آپ کو یہ ہے کہ جی کنٹینیو کریں, آپ کنٹینیو کریں. ہاں, تو میں کہہ رہا تھا یہ بالنگ جو ہے, آپ کو بنگلہ دیش سے ابھی آپ ہار کے آئے ہیں. ابھی آپ کو ورلڈ کپ سے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ T20 ورلڈ کپ امریکہ میں ہارے, ون ڈے ورلڈ کپ انڈیا میں ہارے, T20 ورلڈ کپ ہارے. سر 2024 کی بات کریں, 2025 کی بات کر رہے ہیں, اس وقت بیٹ پیچ میں تھے بابر نا, اب بیٹ پیچ سے باہر آ چکے ہیں. سر اب کیا سمجھ رہے ہیں آپ بھی اپنے کو کس صفت میں شامل کر رہے ہیں؟ مائک ہیسن کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر وہ لوگ جو اب کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم جو ہے پاکستان کے لیے اوپننگ کر سکتے ہیں, آپ جان بوجھ کے آپ کے سسٹم نے اس کو دبانے کی کوشش کی. اگر آپ اس کو اس کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں, وہ کنگ ہے, آپ مان لیں وہ کنگ ہے. آپ کو پتا ہے مائک ہے, ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ جو ہیں
سٹی چندی کے سارے غلام ہیں اور سفید سے باتیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کیا ہے. ہم لوگوں کے پاس سر یہ بغض بابر سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ بابر کے چاہنے والے یہی سوال کرتے ہیں کہ جو بابر کے خلاف باتیں کرتے ہیں انہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں بابر کے میں بھی بابر اعظم سے چاہنے والا ہوں. فرسٹ آف آل میں ملک کو چاہنے والا ہوں. سر یہ کیسے چاہنے والے ہیں آپ؟ مطلب ایک لفظ میں نے بابر کی چاہت میں نہیں سنا، لیکن کیسے چاہنے والے؟ دیکھیں میری میں ایک بات بتاتا ہوں. ابھی دیکھیں میں بتاؤں یہ ڈفرنٹ بال گیم ہے جو آپ پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں. ڈفرنٹ بال گیم ڈفرنٹ بال جب آپ اس کے آتے ہیں لوگ ورک کر کے آتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے عبید شاہ ہوا یا حنین شاہ ہوا یا کوئی فاسٹ بولر ہوا اس کو باؤنسر کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ سب لوگوں کو اپنی سروائیول کر لیا، آگے کرکٹ کھیل لیا ہے. یہ لوگ جو ہے یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. رضوان ہوا، بابر ہوا، شاداب ہوا، یہ کسی کو کرکٹ آغا ہوا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر کو مسلسل ٹیموں یہ کرتے یہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر کو رن بنانے دیا، اگلی ٹیموں نے بابر کو فارم میں آنے دیا. بابر اعظم کو اگر صحیح معنوں میں بالیں کرائی جاتی تو بابر اعظم 50 بھی نہیں بنا سکتے. جی بابر اعظم کو دیکھیں بالنگ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی بال میں اگر حنین شاہ اور عبید شاہ کرکٹ کے اندر فیوچر ہے اور آپ کے خیال میں اگر یہ لوگوں سے آپ پاکستان کے کرکٹ کو ڈومینیٹ کریں گے دنیا کی ٹیم کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے نصیب شاہ کا حال دیکھا، آپ نے شاہد شاہ افریدی کا حال دیکھا، آپ نے حارث رؤوف کا حال دیکھا. یہ لوگ جو ہے آپ کے پاس ایک لڑکا علی رضا وہ 148 سے ہو رہا تھا. ابھی سے ایک میچ باہر پڑی، آپ نے باہر بٹھا دیا. جب اس نے کہ یار دیکھیں جب یہ حسن علی ڈیزرو کرتا ہے یا آپ کو بتایا عباس ڈیزرو کرتا ہے ٹیم میں، جو ٹیم کے پلیئر ہے یہ کہاں سے پیراشوٹ یا مات بٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ پیراشوٹ سے ٹپکتے ہیں. وہ ڈیزرو کرے یا نہ کرے، عاقب جاوید کی پرچی تو چل رہی ہے نا سر. تو بات کر دی نا آپ نے، اب بات عمدہ کر دی نا آپ نے. کیا عمدہ بات؟ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ سچ کہیں نا، آپ ڈر رہے کیوں ہیں پھر؟ کس سے ڈر رہا ہوں؟ بند الفاظوں میں سچ کہہ رہے کیوں؟ میں تو پاکستان کا واحد صحافی جو سب سے زیادہ پلیئر ہوں جس کو نوٹس ہوئے. میرا کہنے کا مقصد ہے جب آپ کے ٹیم کے اندر پولیٹیکل بھرتی ہو، یہ جو آپ بات کہتے ہیں نا، یہ جو آپ بات کہتے ہیں کہ مجھے شو کاز نوٹس ہوئے، ہم نے آپ کے خلاف جو لوگ تھے جنہوں نے شو کاز نوٹس کیے تھے ان سے سوال کیا. آواز کرتے ہوئے جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شاہ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شو کاز نوٹس ہوئے، تو جنہوں نے آپ کے خلاف شو کاز نوٹس کیے تھے نا، ہم نے ان سے سوال بھی کیا. انہوں نے کہا شاہ جی خود ہی اپنے کو نوٹس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں میرے کو شو کاز نوٹس اس نے کر دیا، اس نے. میں نے سوال کیا مجھے سمجھ تھوڑی بات پوری کر چکے. شو کاز نوٹس نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے شو کاز نوٹس ہوئے، تو لوگ آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. جی وہ میں نے ان کا موقف بیان کیا، لیکن آپ بات کر رہے تھے کہ عبید شاہ باؤنسر نہیں مار رہا ہے. ہاں نہیں مارے تھے. آپ نے دیکھا سائم ایوب سے پیروں میں بال کر رہا تھا. آپ نے کرکٹ کے لیے سائم ایوب سے پیروں میں، آج آپ کو بتاؤ سائم ایوب کی کرکٹ تباہ کرنے میں بابر اعظم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دیکھیں میری بات سنیے، اب وہ اس کو لیے کر رہا ہے سمیر منہاج کو لیے. سر یہ بابر کا ہاتھ ہے یا مائک ہیسن کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں ایک بات تو آپ کو ماننی ہوگی نا، حیدرآباد سمجھ گئی کہ وہ بندہ جو ہے اب ٹاپ آرڈر پر پرفارم نہیں کر پا رہا ہے، اس کو مڈل آرڈرز میں لے آئی، وہاں اس نے رنس کرنا شروع کر دیے. ہماری مینجمنٹ یہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ ان کو کون بتائے گا؟ دیکھیں مینجمنٹ کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں. جس لیول پہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستان میں، کیا بابر اعظم کسی کوچ کی سنتا ہے؟ آپ سر اب تو سلمان علی آغا کا دور ہے، اب تو جناب محسن نقوی صاحب موجود ہیں، اب وہاب ریاض ہے، دیگر لوگ ہیں. آپ بابر اعظم کی تسبیح کیوں بار بار دیکھیں ہمیں محسن نقوی سے اختلاف نہیں ہے، یہ نظام کی وہ ہے، مجھے نظام سے اختلاف ہے. محسن نقوی اپنے تئیں بہت کام اچھا کر رہے ہیں. کل تک آپ ان پر بڑی کڑی تنقید کرتے تھے، کیا ہو گیا آج آپ تنقید نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کسی نے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ نہیں کر دیا سر. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کتنی نظام کیسا ہے آپ کا. ہاں کرکٹ کا جو مطلب نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ 90 کی ٹیم کیسی ہوا کرتی تھی، 74 میں جو کل تک آپ بڑی تنقید کرتے تھے، مجھے یاد ہے. وہ بھی کلپ شاید میں اگلے اپنے پروگرام میں کسی میں شیئر کر دوں گا. آپ کے ساتھ ماضی میں بھی مختلف چینلوں پہ انٹرویو کیا تو آپ بڑی تنقید کرتے تھے نقوی صاحب پہ. آپ کہتے کہ نقوی صاحب انہوں نے پوری بگاڑ لائی ہے، ان کی آنے کا جو پروسیس تھا وہ بھی غلط تھا. وہ کل آپ ساری ماضی میں باتیں کر چکے ہمارے ساتھی، لیکن آج شاید آپ وہ باتیں نہیں کر رہے. بتائیں سر مجھے کوئی خوف ہے کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ابھی بھی آپ کو بات بتایا کہ
محسن نقوی جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے نہیں آئے جس کی پاکستان کرکٹ میں خامی پائی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا, اب میرے لاہور کے اندر ڈیمارکیشن کر کے ساز زون بنا دیے. سر آج سے پہلے کیا باقی لوگ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے آئے ہیں کیا؟ زکا اشرف آئے تھے یا نجم سیٹھی آئے تھے؟ کوئی نہیں آیا. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریٹ دیکھیں احسان مانی جو تھے وہ امپورٹڈ تھے, وسیم خان امپورٹڈ تھے, کہاں چلے گئے؟ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہوتا تھا, آپ نے عباسی صاحب کا زمانہ دیکھا, آپ نے عباسی صاحب کا زمانہ دیکھا, آپ نے نور خان کا زمانہ میں نے دیکھا, میں نے جنرل اظہر کا زمانہ دیکھا, میں نے کاردار کا تھوڑا مجھے یاد ہے, مجھے چودھری محمد شیخ کا زمانہ یاد ہے, مجھے ڈاکٹر جہانگیر خان کا زمانہ یاد ہے. کرکٹ ہوتی تھی. آپ دیکھیں نا آپ کے کلب زیادہ. آپ نور خان کی بات کر رہے ہیں, نور خان صاحب سے متعلق محسن حسن خان صاحب کہہ چکے کہ نور خان صاحب سے زیادہ کنٹروورشل آدمی کوئی نہیں تھا. دیکھیں کنٹروورشل ہے, دیکھیں مولا نے کہا ہر آدمی ہر ایک کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور ہر آدمی ہر ایک کے لیے برا نہیں ہوتا. موسرا ان کے ساتھ کچھ ایسی بات ہوئی, لیکن کنٹروورشل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا, اب دیکھیں لاہور کے اندر آپ نے 7 زون بنا دیا, ڈیمارکیشن کر دیا ہے, کیونکہ اس کے سنی جو خواجہ ندیم ہے اس سے موجودہ حکومت سے تعلقات ہیں, اور پاکستان بھر میں ڈیمارکیشن نہیں ہوئی. تو ڈیمارکیشن آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ تب سدھرے گی جب محمد آصف جو ہے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے, تو محمد آصف سے متعلق آپ ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں. ایسا کیا آپ نے محمد آصف میں دیکھا جو باقی لوگ نہیں دیکھ پائے؟ دیکھیں آپ جب آپ کسی سیٹ پہ آتے ہیں, یہی آصف جو ہے یہ بڑا کرٹیسائز کرتا تھا, آج سیٹ پہ آ گیا کبھی نہیں کرے گا, یہی کسی کو لے آئے گے یہ سیٹ پہ آ جائے گا. آپ نے 5 کوچز یا 6 وہ بنائے, پینٹور بنائے, 50 لاکھ روپے دیے کہ پلے نہیں دیے. آپ بتائیے آپ نے ہیڈ کوچ سرفراز کو بنایا, بڑا نائس آدمی, بڑا سر کیا وہ یہ بابر اعظم کی بات سنیں گے؟ آپ نے حسن شفیق کو بنایا, دنیا کا شریف ترین آدمی ہے, اس کے بیٹنگ میں کوئی سنے گا؟ مجھے بتائیے. آپ نے فیلڈنگ کوچ بنا دیا. آپ یہ نہیں سوچتے, دیکھیں میری بات فالو کریں. ہم لوگ جب کلب کرکٹ کھیلتے تھے تو فیلڈنگ اور فٹنس بڑی ضروری ہے. آپ ابھی دیکھے گا وہ کہتے ہیں نا یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ چاہیے جو بڑا دلیر ہو, اپنی بات منوائے, اپنے موقف پہ کھڑا رہے, جیسے محمد آصف صاحب ہیں. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے, آپ کی بات موقف پہ اڑے ہوئے آدمی کو کوئی نہیں پوچھتا, یا یسر کو پوچھتے, اوپر سے دیکھتے بلڈنگ پہ سے کہ امپائر بھی دیکھتا اوپر سے کہ آؤٹ دوں یا نہ دوں, اوپر کے اشارے دیکھتا ہے. آپ مجھے بتائیے یہاں لیکن آصف کے متعلق تو بڑا پازیٹیو آپ کا نظریہ ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن جب محمد عامر کی میں بات کرتا ہوں آپ کہتے ہیں وہ میچ فکسر ہے, اس کی جگہ نہیں بنتی. آپ عامر کو بہت ٹارگیٹ کرتے ہیں, کیوں؟ نہیں دیکھیں عامر کی بات جو ہے نا, اب جہاں دیکھیں میری بات سنیے, انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس کے ایپ سے نفرت کرنی چاہیے. محمد عامر ایز اے بالر ورلڈ کلاس بالر ہے, لیکن اس کا جو ایپ تھا اس سے ہم نفرت کرتے ہیں. اللہ اس کو سدھار دیا یا سدھرے. اس سے سلمان بنتا ایز اے مین وہ کچھ ہو, لیکن وہ ایپ تو باقیوں میں بھی تھا. باقی سب کی تعریف کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں سلیم ملک بڑے اچھے آدمی تھے, باقی سب کی تو آپ تعریف کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں وسیم اکرم بہت اچھے انسان تھے, نفیس انسان تھے, وقار یونس بڑے شریف انسان تھے. نہیں میں نے کبھی نہیں کہا. آپ کو بتاؤ پاکستان کے اندر کرکٹ کے بنیاد جب آپ کے مطلب آپ کے نفیس, آپ کیا سلیم ملک کو شریف انسان نہیں مانتے, وقار یونس کو نفیس انسان نہیں مانتے؟ دیکھیں شریف ہونا تو شریف ہونا اور بات ہے, شریف ہونا اور بات ہے. دیکھیں میری بات, جسٹس قیوم کی رپورٹ میں جو آئے, اگر آپ ان کو سزا دیتے اور ان کی تصویریں بورڈ کے دفتر میں آویزہ ہوتی, نوجوان نسل کو بتایا جاتا کہ وہ سابق چیئرمین پی سی بی چیف آف پاکستان کرکٹ بورڈ جو تھے جناب, مجھے یاد نام پڑتا ہے, عارف علی خان عباسی صاحب, وہ کہتے ہیں کیا بات ہے عارف عباسی صاحب کی. ہاں, تو عارف علی خان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ فخر الدین ابراہیم صاحب نے جو رپورٹ بنائی تھی وہ صحیح تھی. جسٹس قیوم رپورٹ تو ان کھلاڑیوں کے خلاف جان بوجھ کے ایک چارج شیٹ تیار کی گئی کہ ان کھلاڑیوں پہ بین جان بوجھ کے لگایا جائے. دیکھیں فخر الدین ابراہیم کی رپورٹ, جسٹس قیوم کی رپورٹ, یا جسٹس یا کسی بھی, آپ مجھے بتائیے ہمارے جو مینیجر جاتے ہیں, جب آپ پہلے آپ جانتے ہیں بڑا اچھا اور بہت بڑے ماشاءاللہ آپ ایک جرنلسٹ ہے اور ایک بہت اچھا اینکر ہے, پہلے ہر مینیجر کی جب رپورٹ جو باہر نہیں ہوتی تھی کہ یہ پلیئر کا, آج تک آپ کی رپورٹ آئی ہے مینیجر کی کہ فلانے پلیئر نے کیا فلانے پلیئر کی کیا رپورٹ ہے, فلانے پلیئر نے وہاں پہ کیا پرفارمنس دی, فلانے ساری آپ چھپا دیتے ہیں.
بلی کے گن کی طرح آپ سارا چھپا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ کرنا آڈٹ مجھے جب تک نیچے کونسل ایگزیکٹو باڈی ہوتی تھی نور خان کے بعد جب پتا ہے آپ کو سائر رضا اللہ اجازت کو سزا ہوئی تھی 2 سال کی. آپ کو پتا ہے نور خان نے 2 سال کی سزا دی تھی. پھر لگاری نے ایک امپائر کو دی تھی فاروق خان لگاری نے. جب ایک تو مجھے یہ بات بتائیے جب آپ سزا اور جزا بھی ہوگی آپ کے یہاں کچھ نہیں ہوگا. آپ پلیئرز کو اچھا آپ بڑا پسند کرتے ہیں رمیز راجہ کا ٹینیور کو آپ بڑا لائک کرتے ہیں, ایسا کیا رمیز راجہ صاحب کا ٹینیور میں ہوا؟ سب سے فرسٹ ایور ٹینیور جاتا رمیز راجہ کا تھا. سر کیا ہو گیا ایسا؟ آپ اپنے موقف سے تبدیل ہو رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اس شخص نے ڈراپ ان پچز کی بات کی, اس نے جونیئر پی ایس ایل کرانے کی بات کی, اس کو کرانے کی کوشش کی, کھلاڑیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور باقی معاملات کو بہتر کیا. بابر اعظم اور ٹیم پرفارم کر رہی تھی, آپ کپتان جو ہے اس کو بڑے زبردست سپورٹ تھی. رمیز راجہ کو تو آپ بڑا کریڈٹ دیتے تھے, آج آپ کیوں تبدیل ہو گئے؟ جرنلسٹ ہے آپ یہ بتائیں ٹیم تو بابر اعظم کے گھر پہ بنتی تھی, ملی پاکستان کی رپورٹ تو بابر اعظم تھا, آپ کے گھر تھا. مجھے یہ بات بتائے آپ بتائیں سر آپ کو کیا رمیز بھائی نے لفٹ کرانا چھوڑ دی, اس کے لیے آپ رمیز بھائی کو پسند نہیں کر رہے؟ بچہ کہتا ہے میرے کیمپ میں تھا پاکستان کے نظر محمد تھا, میں تھا, اس کے بعد گل محمد صاحب تھے, ہم چاروں نے پنجاب کے کیمپ میں تھا. مجھے دیکھے میں انتظامی امور کو کرٹیسائز کرتا ہوں. اسے 10 کروڑ روپے کی تو گاڑی لی تھی بلوٹ پریف, اسے کون گولی مار رہا تھا, کون گولی مار رہا تھا جی؟ تو آپ مجھے بتائیے یہ وہ دیکھیں آپ کو اوپر پیٹرن جو آپ کا ملک کا پیٹرن چیتا وہ سارا چلاتا ہے. احسان مانی نے کیا کیا, وسیم خان نے کیا کیا کرکٹر کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ آپ نے ڈپارٹمنٹ ختم کر کے ڈپارٹمنٹ تو احسان مانی نے بند کیے تھے نا سر, کیا ہو گیا؟ آپ بھول گئے, شاید بات بھول گئے. عمر کا تقاضا ہے شاہ جی, عمر کا تقاضا ہے, شاید بھول گئے آپ بات. کیا میری عمر کا تقاضا؟ اور میں احسان مانی کو ایسے جانتا ہوں. احسان مانی گورنر پنجاب ہوتا رہ گیا. احسان مانی مجھے بتائیے امپورٹنٹ تھے کہاں آج تک؟ آپ مجھے بتائیں کسی چیئرمین نے آنے کا جانے کا کوئی حساب کتاب دیا ہے کہ میں جا رہا ہوں, میں یہ مطلب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ لے کے جا رہا ہوں؟ کسی نے دیا جائے تک حساب کتاب؟ سر آج تک کوئی چیئرمین حساب کتاب دینے کے لیے آیا ہے کیا؟ ہاں تو بس اللہ کا شکر ہے صاحب ہے. دیکھیں میرے زمانے میں جب میں نے ڈاکٹر جہانگیر خان کو دیکھا, وہ باجی خان کھیلا اسے ریزائن کر دیا. میں نے چودھری محمد صاحب کو دیکھا, میں نے اجازت کو دیکھا. عامر ریحات روکڑی کا لاہور کا بیسٹ دور تھا, 24 سال سے حکومت تھی اور اسے اتنے پلیئرز دیے جن کی کہنے کے لیے یہ چھٹی صاحب خواجہ نے میں تیرے کو تباہ کر دیا. آج میں 2 کلبوں کا پریزیڈنٹ ہوں. مجھے بتائیے لڑکے جو پیسوں سے کھیلتے بازار حصول کی لڑکیوں کی طرح بکتے ہیں, تو کرکٹ تو بک رہی ہے. پرندوں میں کون سا پرندہ آپ کو پسند ہے شاہ جی؟ آپ سب سے زیادہ چڑیا کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس پرندے کو پسند کرتا ہوں جو مستحق کھلاڑیوں کو اس کا حق دے, جیسے ہمارے زمانے میں دیا جاتا تھا. جو لڑکا وزیر لیگ ہوتی تھی, آپ کے یہاں بڑا عمدہ نازم آباد کپ ہوتا تھا, نازم آباد اسپورٹس کپ, پتہ نہیں کیا کون کون سے, تو آپ میں وزیر لیگ ہوتی تھی. پاکستان کی وزیر لیگ پی ایس ایل سے بہتر تھی. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نازم آباد میں پہلا T20 جو ایونٹ تھا وہ نازم آباد میں ہوا تھا, مجھے یاد ہے. نازم آباد کپ جو ہے وہ T20 وہاں ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. راتوں کو لڑکے بھاگے جاتے تھے. مجھے پتا ہے پیس فریج کے گراؤنڈ, خدا کی قسم, وہ واٹر پمپ کے اندر جا کے وہ گراؤنڈ تھی. نہیں واٹر پمپ نازم آباد میں شاہ جی نہیں آتا. میں بتا رہا ہوں کہ واٹر پمپ کے پیچھے گراؤنڈ تھی پیس فریج کی. واٹر پمپ کے پاس بہت سارے گراؤنڈ ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں پیچھے پیس فریج کی گراؤنڈ تھی بہت بڑی. آپ علاقائی کرکٹ پر آ گئے, آپ ملتان, ساہیوال, نازم آباد, واٹر پمپ ادھر آ گئے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت سائم ایوب کو کیا ہو گیا؟ سائم ایوب کو وہ بیماری ہو گئی جو بابر اعظم نے اس کو لگائی ہے. یہ بات جب چھوٹا آپ اپنی کرکٹ آپ کی ساری باتیں بابر اعظم سے جڑی ہوئی ہے. کل مجھے یاد ہے کل نہیں پرسوں تنویر احمد نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جو بابر اعظم کے متعلق دلوں میں بغض رکھتے تھے آج وہ تعریف کریں گے. مجھے شاید امید تھی آپ تعریف کریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ آج پاکستان کی کرکٹ کو اس لحاظ پہ پہنچانے میں رضوان اور بابر اعظم کا ہاتھ ہے, اور اس کے بعد شاہد شاہ افریدی کا ہاتھ ہے. بابر اعظم نے انہوں نے کتنے پلیئروں کی زندگی برباد کی ہے, کتنے پلیئر کو وکٹ جی. سر آپ تنویر احمد کو نہیں مانتے, وہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تنویر احمد بیچارہ شریف آدمی ایک سائڈ پہ لگا, اس کے دماغ میں وہ پڑی ہوئی ہے تو غصہ کر ہی جائے, وہ اپنی بات کر رہا ہے, ہم اپنی تو
کری جا جائے تنویر بھائی کو باہر. تنویر بیچارہ چھوٹا پی ٹی سے نہیں میں نے کبھی کچھ بات کی نہیں, میں تو سوال کرتا ہوں, میرے سوال کرنے کی میرا کام سوال بولر بڑا اچھا تھا, لیکن اس وقت جو اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا گھسا ہوا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسے کالا بھی گورا نظر آ رہا ہے اور گورا بھی گورا نظر آ رہا ہے. کل تک آپ ہی تنویر احمد کو چیئرمین بنانے کی بات کر رہے تھے شاہ جی. ارے چیئرمین پاکستان میں اس طرح آتے ہیں, چھتریوں سے اترتے ہیں. نہیں آپ ہی کہہ رہے تھے کہ تنویر بڑے دلیر آدمی ہے, وہ چیئرمین ہوں گے تو چیزیں دلیر تو ہے نو ڈاؤٹ, لیکن وہ دلیری میں یہ نا, اس دلیری میں کہیں اندھیرے میں نہ گر جائے. صحیح. آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے گفتگو ملاحظہ کی, جناب ہمارے ساتھ موجود تھے طاہر شاہ صاحب, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کے سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جاتے آخری سوال آپ سے کروں گا, عثمان خان مکمل ہوئے ہیں, آپ کی امیدوں پہ پورا اترے شاہ جی؟ دیکھیں میری بات ہے, آپ کو بڑی عمدہ ابھی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. سب یہ جتنا آغا سلمان ہے, یہ ہوا آپ کا 2 لک شاٹ ہوا, یہ سارے ٹاپ جو باٹم ہینڈ ہے یہ بڑا ٹائٹ پکڑتے ہیں, اس سے ان کا بلہ جو ہے ڈاؤن کی طرف چلے جاتا ہے, سارا شاٹ بلاک ہو جاتا ہے ان کا, اس لیے یہ لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ ساری ٹیپ بال کی پیداوار ہے. آپ کو کرکٹ جو ہے یہ ساری ٹیپ بال کی پیداوار ہے, اور بالکل بجا فرمایا آپ نے, بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. گفتگو فرما رہے تھے طاہر شاہ صاحب, کرکٹ ایکسپرٹ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.